پولنگ آفیسر ہو اور پوری بلڈنگ میں وہ بھائی اپنی عملداری کر رہا ہو الیکشن کے دوران, اور پھر اس کے بعد بھی یہ سارے کام ظاہر اور کس طرح سے ہوئے ہوں گے. تو ویسے بھی یہ کوالیفائی نہیں کرتا بندہ, آپ کس بندے کو پکڑے گا؟ اتنے پولنگ آفیسر ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ چیک کرے کہ کن لوگوں کا اپوائنٹمنٹ کیا گیا ہے. اب ہم پیچھے جائیں کہ ہر پولنگ آفیسر کا شجرہ نسب دیکھیں گے, اس کا بھائی کون ہے, اس کی بہن کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اور اس کے بعد شکایت کریں گے. تو عملہ کی تقرری کا کام, اس کی چھان پٹک کا کام تو الیکشن کمیشن کا تھا. اس نے کیا کیا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں. اور کسی اور پارٹی کا کوئی ایک ووٹ بھی ریجیکٹ نہیں ہوا اس بنیاد پہ. آپ سوچیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جماعت اسلامی کا بندہ جاتا تھا تو اسی کی مہر نہیں لگتی تھی, باقی کوئی بھی جا اس کو پہلے پتہ چل جاتا تھا جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے گا. آپ سوچیں تو صحیح, حد ہوتی ہے کوئی جال سازی کی اور اس طرح قبضہ کرنے کی. اس لیے ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں, اور الیکشن کمیشن میں ہم یہ تمام چیزیں دے رہے ہیں. اور یہ ایک ہی یو سی نہیں, ایک اور یو سی گلشن حدید کی انہوں نے, اس کی بھی پرسوں یا کل وہ ہوگی ریکاؤنٹنگ, اور ہماری اطلاعات بالکل واضح اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پہلے سے اس میں بھی جال سازی کر کے رکھی ہوئی ہے. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی ریکاؤنٹنگ ہو اب وہ الیکشن کمیشن کے عملے کے سامنے آئے, آر او ڈی آر او پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیماڑی میں جو کچھ ہوا کہ ایک پریزائڈنگ افسر نے تو جا کر گواہی دے دی. ہمارے ساتھ ایسے پریزائڈنگ افسر جن کے دوبارہ مہریں لگوانے کی کوشش کی گئی ہے, انگوٹھے لگوانے کی, رزلٹ بدلنے کے لیے, اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے وہ رابطے میں ہیں اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کے ہیڈ ماسٹر کا ٹرانسفر کر دیا گیا کہ تم سسپینڈ کر دیا حکومت نے. یہ کون سے ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال کیے جا رہے ہیں؟ یہ کیا دہشت گردی ہے؟ جمہوریت کے نام پر دہشت گردی کر کے نتیجہ حاصل کر رہے ہو تم میں اگر اتنا حوصلہ ہے تو عوام میں جاؤ, کرا دیتے نا ڈائریکٹ میئر کا انتخاب, تو پتہ چل جاتا تمہیں کس کی کتنی اوقات ہے. چھپ چھپ کر کاروائیاں کرو, عوام مسترد کر دیں, پہلے حلقہ بندیوں سے اپنے نمبر بڑھاؤ, پھر فارم 11-12 نہیں دو, پھر آر او کے ذریعے نتیجہ بدل دو, پھر ریکاؤنٹنگ پہ قبضہ کر لو, اور پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یو سیوں میں انتخاب نہ کرواؤ. اس لیے الیکشن کمیشن, چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا واضح مطالبہ ہے کہ یہ فوری طور پر 11 یو سیوں کا انتخاب کریں, اس جال سازی کو روکیں, اور جو یو سیاں ان کے پاس موجود ہیں قانون اور میرٹ کے مطابق فوری فیصلہ کریں. سب پتہ چل گیا, اس دن میں خود پروسیڈنگ میں موجود تھا. ایک پریزائڈنگ افسر آتا تھا, اس سے پوچھا جاتا تھا بھائی یہ جو جماعت اسلامی والوں نے فارم دیے ہوئے فارم 11 یہ صحیح ہے, یہ انگوٹھا تمہارا ہے, سائن تمہارے ہیں؟ تو پریزائڈنگ افسر ایک آتا تھا, کہتا تھا لگتے تو میرے ہی ہیں لیکن یہ میرے ہوں گے نہیں. تو تمہارے والے کہاں ہیں؟ وہ میں نے آر او کو دے دیا ہے. وہ اوریجنل کہاں ہیں؟ وہ تو فوٹو کاپی ہے. ایک پریزائڈنگ افسر عمرے پہ چلے گئے, ایک پریزائڈنگ افسر نے دیکھتے ہی کہا کہ نہیں یہ تو بغیر دیکھے ہی کہہ دیا کہ یہ میرے نہیں ہے سائن. ظاہر ہے ان کو طوطے کی طرح پڑھا کر لائے ہوئے تھے, دباؤ ڈالا ہوا ہے, کسی کو لالچ دی ہوئی ہے, کسی کو دباؤ ڈالا ہے, کسی کو نوکری کا خطرہ ہے, کسی کو بچوں کا خطرہ ہے. پوری ایک بندے کو تو پولیس اسٹیشن اٹھا کے لے گئے پریزائڈنگ افسر کو, اور کہا کہ تم یہ فارم تبدیل کرو. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کی بنیاد پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق ہم کراچی کی خدمت کر رہے ہیں تو کراچی نے ہمیں ووٹ ڈال دیا. جانتے ہیں کراچی والے کس کو ووٹ ڈالا ہے انہوں نے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی کو ان تمام حالات کے باوجود سب سے بڑی جماعت کے طور پر لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں, سیٹس بھی دی ہیں, ووٹ بھی دیے ہیں. اور جماعت اسلامی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگی. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایڈمنسٹریٹر کے نام پر بک جائیں, وزارتوں کے نام پر بک کر کراچی کا سودا کریں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے ووٹ کا تحفظ بھی کریں گے اور اپنا مینڈیٹ بحال بھی کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 10 مارچ, آج 2 تاریخ ہے, یہ 7-8 دن بیچ میں ہے موجود. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس پورے عمل کو درست کرے, 11 یوسیوں کے ضمن انتخاب کا اعلان کروائے, اور جتنی یوسیاں ان کے پاس ہیں اس کو میرٹ کی بنیاد پر ان 7-8 دنوں میں وہ درست کرے. ورنہ 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہم دھرنا دیں گے, اور دھرنا پھر ہم غیر معینہ مدت تک کے لیے دیں گے. جب تک حق نہیں ملے گا نہیں اٹھیں گے. اور میں کارکنان جماعت اسلامی سے اور عوام سے کراچی کے کہتا ہوں کہ میڈیا میں ظاہر ہے اس وقت موضوعات دوسرے بنے ہوئے ہیں, لیکن کراچی اگر اسی طرح تباہ حال رہے گا تو کراچی کا بھی کوئی مستقبل نہیں, پاکستان کی معیشت کا اور پاکستان کا بھی کوئی اچھا مستقبل نہیں ہے. اس شہر کو سنوارنا ہے,
اس شہر میں بڑی امید کے ساتھ لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں. لوگ چاہتے ہیں اس کا میئر آ کر, اس کے تمام چیئرمین وائس چیئرمین آ کر معاملات کو سنبھالیں. جب اس راستے میں رکاوٹ ڈلی ہے تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. سب تیاری کریں, عوام سے رابطہ کریں, گھر گھر جائیں, ہینڈ بل تقسیم کریں, چوکوں اور چوراہوں پر لوگوں سے رابطہ کریں, اور ایک بڑا دھرنا انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے شہر میں, اور اس کے بعد اس دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے اور اس دھرنے سے اپنا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کو اور پارٹیوں کی طرح خریدا نہیں جا سکتا, ادھر سے ادھر سے رام نہیں کیا جا سکتا, آپ کو حق دینا پڑے گا, سیدھی سیدھی بات ہے. تو اس لیے ہم اس پہ بالکل دو ٹوک اعلان کر رہے ہیں. دوسری بات مردم شماری کی ہے. مردم شماری میں جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ جس طرح آر ٹی ایس بیٹھا تھا, ڈیجیٹل مردم شماری کا سسٹم بھی بیٹھ گیا ہے, اور لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کے ٹیپ خریدے گئے, ایک اشتہارات کروڑوں روپے کے دیے گئے, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فنکشن نہیں ہو رہا, رجسٹریشن بار بار رک جاتی ہے. کل کینٹونمنٹ سی بی سی میں 100-150 کے قریب الیکشن کمیشن کا عملہ, اس کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا عملہ وہاں کھڑا رہا کہ کوئی ہم پوچھنے والا ہو ہم سے, اور وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, اور مردم شماری کا کام وہ شروع نہیں کر سکے. سسٹم بیٹھا ہوا ہے, انیموریٹر کام نہیں کر رہے, اور فراڈ پھر یہی ہو رہا ہے کہ ڈی جورے اور ڈی فیکٹو کے نام پر اصطلاحات میں الجھا کر وہی کام کیا جا رہا ہے کہ کراچی کی کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی, اور آخر میں پھر یہ ہوگا کہ مستقل پتے کی بنیاد پر کاؤنٹ کر کے دے دیں گے اور کہیں گے کہ آپ خوش ہو جائیے. میں پہلا مطالبہ یہ کرتا ہوں کہ آن لائن جو رجسٹریشن ہے اس کو کم از کم 1 مہینے کے لیے بڑھائیں آپ, اور پیرالل چلائیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور لوگ اس میں رجسٹر ہوتے رہیں. سسٹم کو ٹھیک کریں اور مہینے بھر کے لیے اس کو جاری رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس نے کرا دیا ٹھیک ہے, جس نے نہیں کرایا اس کی جب انیمریٹر آئے گا تو اس وقت ہو جائے گی, اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں ہے اس کی بنیاد پر گنتی ہوگی. شناختی کارڈ کے حوالے سے یہ فیصلہ تو ہو گیا, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ شناختی کارڈ چیک کیا جائے گا, سربراہ کا بھی اور سب کے بے فارم چیک ہونے چاہیے. ورنہ یہی ہوگا کہ جو جس جگہ رہتا ہے مستقل پتہ ہے, وہ کہے گا میرے 8 بچے ہیں, اور وہ بچے تو رہتے ہوں گے کراچی میں لیکن کاؤنٹ ہوں گے وہ کسی اور جگہ پہ. تو نمائندگی ہماری, اور اسی طرح سے وسائل ہمارے جائیں گے اور کاؤنٹنگ کہیں اور ہوگی. تو بھائی جس کی جتنی کاؤنٹنگ ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے گا. یہی طریقہ مردم شماری کا ہے. ڈی فیکٹو کا نام ڈی جورے رکھ دو, ڈی جورے کا نام ڈی فیکٹو رکھ دو, تو اس سے مسئلہ آپ کنفیوز نہیں کر سکتے. وہ لطیفے موجود ہیں نا کہ 2 چوزے تھے, ایک کا نام پا تھا اور ایک کا نام ٹا تھا. تو اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہا کہ میں پا کو بلاتا ہوں, بچے نے کہا تو ٹا آ جاتا ہے, اور ٹا کو بلاتا ہوں تو پا آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا ایسا کرو, پا کا نام ٹا رکھ دو اور ٹا کا نام پا رکھ دو, مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا. تو یہ ڈیجورے کا نام ڈیفیکٹو اور ڈیفیکٹو کا نام ڈیجورے رکھ کے آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. آپ جو جہاں ہیں وہاں گنا جائے گا, بس سیدھی سیدھی فارمولہ ہے. ایس او پی وہ ہونی چاہیے, اور شناختی کارڈ کے مطابق اس کو سب کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تیسری بات ہمارا مطالبہ مردم شماری میں یہ ہے کہ ہر فرد کو ایکسس ملنا چاہیے کہ وہ چیک کر سکے کہ اس کا نام مردم شماری میں شامل ہو گیا ہے, اس کا اور اس کے خاندان کا. اور یہ بھی ایکسس ملنا چاہیے اسٹیک ہولڈرز کو کہ جو چیک کر سکیں کہ کسی ایک بلاک کوڈ میں تمام کے تمام لوگوں کو گنا گیا ہے کہ نہیں گنا گیا, اور ان کا سم کیا ہے. اور یہ بھی ایکسس ہونا چاہیے کہ تمام بلاک کوڈ جس کے ایکسس دے رہے ہیں ان سب کا سم بھی وہ ہے کہ نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا اگر سم نہیں پتا چلے گا, اس کا مطلب ہے پھر جعل سازی کرو گے. انڈیویجولی بندہ کو پتا چلے گا کہ وہ کاؤنٹ ہو گیا, لیکن کلیکٹیولی وہاں پر فراڈ کیا جائے گا جیسے پہلے کیا گیا تھا. پہلے مینول فراڈ کیا گیا تھا, اب ڈیجیٹل فراڈ کیا جائے گا. اس فراڈ کو قبول نہیں کیا جائے گا. پچھلی جعلی مردم شماری کو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے منظور کر کے کراچی کی پیٹ میں چھرا گھونپا تھا. آج یہ کس منہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردم شماری میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. حکومتوں میں بیٹھے رہتے ہو, جعل سازی کی منظوری دے کر کراچی کو آدھا کر دیتے ہو, اور بعد میں شور مچاتے ہو, اور پھر مراحت حاصل کر کے چپ بیٹھ جاتے ہو. تمہارے دھرنے بھی کینسل ہو جاتے ہیں, تمہارے احتجاج بھی ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, سب بھول بھال جاتے ہو, 2 ایڈمنسٹریٹروں پہ بک جاتے ہو, کمیٹیوں پہ بک جاتے ہو, گاڑیوں پہ بک جاتے ہو. کراچی کا اب یہ سلسلہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. کراچی کے لوگوں نے ان سب کو مسترد کر دیا ہے.
اب انشاءاللہ ہم یہ حق لیں گے کراچی کے لوگوں کا. کراچی سے بھی وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے, یہ کوئی قانونی پابندی نہیں ہے. کیوں نہیں بن سکتا ہمارا وزیر اعلیٰ؟ اس لیے بنے گا کہ جب ہمارے نمبر پورے ہوں گے, جب ہماری ریپرزنٹیشن سندھ اسمبلی میں پوری ہوگی, اور پورے اعتماد سے جب لوگ ووٹ ڈالیں گے, تو انشاءاللہ تعالی یہ سندھ حکومت کا بھی یہ جو قبضہ سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا, وڈیرا سسٹم ختم ہو جائے گا. جاگیرداری سسٹم, مقامی ہاریوں اور سندھیوں کا استحصال کر کے ان کی گردنوں پہ بیٹھ کے یہ ظالم وڈیرے اسمبلیوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورے صوبے کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں. یہ سسٹم ختم ہوگا اگر یہیں سے اس کا آغاز ہوگا کہ گنتی صحیح ہو. تیسری چیز, کے الیکٹرک. کل نیپرا کی ہیئرنگ تھی جس میں انہوں نے ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے 7 سال کا فائنینشیل پلان مانگا, 480 ارب روپے مانگے. او بھائی کس بات کے, کیا آپ کی پرفارمنس رہی ہے؟ وہ سب ہم نے کل نیپرا کے سامنے اعداد و شمار بھی بتا دیے, ان کی پرفارمنس بھی دکھا دی, اور نیپرا کی اپنی رپورٹوں سے ان کو آئینہ بھی دکھا دیا. اب نیپرا کو کے الیکٹرک مافیا کی سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے, ان کا لائسنس ختم ہونا چاہیے. جنریشن کو قومی سطح پر اس لیے آنا چاہیے کہ ایکسس بجلی ہے ہمارے پاس, بیچ میں کوئی پارٹی لا کر آپ اس کا پروفٹ ہم کیوں بیئر کریں. 662 ارب روپے تو آئی ایم ایف نے کہا ہے, 889 بلین روپیز کے ناد آئندہ ہے کہ الیکٹرک. آپ کسی کے ناد آئندہ ہو تو آپ کو مزید کوئی سبسڈی اور پیسے کیوں دے گا؟ لیکن ایک ادارہ, ہم 2 دن بل جمع نہ کرائیں ہماری بجلی کاٹنے آ جاتے ہیں. کراچی کے لوگ اگر ذرا بجلی بل جمع نہ کرائیں, اگر ایک آبادی میں 10 جمع نہ کرائیں تو 100 کی بجلی کاٹ دیتے ہیں. لیکن یہ 889 ارب روپے ہڑپ کر گئے ہمارے خزانے کے, ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے, اور ان کو مزید مراحت دینے کے لیے سارے لوگ مل گئے. یہ ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں, ان ساری پارٹیوں نے ابراج کیپٹل سے مراحت حاصل کی ہیں. کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی اور کیا ایم کیو ایم اور کیا پی ٹی آئی, سب کی چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. اس لیے کوئی کے الیکٹرک کے حوالے سے نہیں بولتا, اور وہ چند لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا کے ایک بدترین کارپوریٹوکریسی, جس کے نتیجے میں آپ عوام کو یرغمال بنائیں اور چند لوگوں کو خوش کریں. وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوئے وہاں پر, وائٹ کالر کرمنلز بیٹھے ہوئے کارپوریٹ سیکٹر کے نام پر دھبا, اور یہ کراچی کے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں, ان کے خون پسینے کی کمائی کھاتے ہیں. اور ان کو مراحت نیپرا بھی دیتا ہے, حکومت بھی دیتی ہے, پارٹیاں بھی دیتی ہیں. اس لیے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے, اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اس میں کمپٹیشن کر کے یہ کام کیا جائے. تو یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہم نے واضح کر دیا, مردم شماری پہ ہم نے اپنا موقف دے دیا. اور ایک مرتبہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اسی طرح پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے ہاتھوں یرغمال بنا رہے گا, ان کے کام کرے گا, ان کے کہنے پر بائی الیکشن کا اعلان نہیں کرے گا, اور اسی طرح سے بالکل آنکھوں دیکھی جو ہے وہ مکھیاں نگلے گا اور جال سازی میں شریک جرم رہے گا, تو ہمارا کوئی سگا نہیں ہے. ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم دھرنا بھی کریں گے, ہم گھیراؤ بھی کریں گے, اور 10 مارچ کو انشاءاللہ ہم دھرنے پر بیٹھ رہے ہیں, اور کراچی کے 3.5 کروڑ عوام کا حق لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. اس پر ہم نے اپنی پوری پہلے بھی پریس کانفرنس بھی کی ہے, امیر جماعت اسلامی پاکستان نے بھی اپنا پورا موقف دیا ہے, ہم نے احتجاج بھی کیا ہے, روڈ کارواں بھی کر رہے ہیں. پوری جماعت اسلامی پاکستان اس وقت مہنگائی کے حوالے سے اپنے, ظاہر ہے کہ ہم صرف باتیں نہیں کر رہے, ہمارا مسئلہ ہمارے پارٹی کا لیڈر نہیں ہے, پارٹی کی پروٹیکشن نہیں ہے, عوام کے حق کے لیے جماعت اسلامی ہی بات کر رہی ہے. تو میں میڈیا سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرے, تاکہ لوگوں کی جو صحیح ترجمانی ہو رہی ہے وہ ایک بڑی آواز بنے. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں, تو جب لوگ نکلتے ہیں یا پارٹیاں جینون ایشوز کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, تو پھر میڈیا اگر ان کو سپورٹ کر دے تو پھر یہ عوامی رائے بن جاتی ہے, عوامی لہر بن جاتی ہے. لیکن میڈیا اگر اپنی پسند کی ہی موضوعات پر بات کرتا رہے گا, یا جس میں ذرا سا اچھی مرغے لڑ سکتے ہوں, جس میں اچھی جو ہے چاشنی ملتی ہو اور ذرا مزہ آتا ہو, سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, اگر وہ اسی میں لگا رہے گا تو جینون ایشوز پہ پیچھے چلے جاتے ہیں, اور پھر افراد ڈسکس ہونے لگتے ہیں, شخصیتوں پہ بات ہونے لگتی ہے, میمز بننے لگتی ہیں, اور جو جینون ایشوز ہیں اس پر بات نہیں ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی جو ایفرٹس کر رہی ہے, میری میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے, اس لیے کہ یہ ہم اپنے لیے نہیں کر رہے, ہم مڈل کلاس اور غریب لوگوں سے تعلق رکھنے والے
یا ہمارے ہاں الحمدللہ متمول لوگ بھی موجود ہیں. جس طرح کا معاشرہ ہے اس طرح کے جماعت اسلامی ہے. صرف ایک طبقہ تو نہیں ہے کہ چند لوگوں کا جو پارٹی کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ہر پارٹی میں. تو ہم مڈل کلاس لوگ ہیں تو ہم ان کے مسئلوں کو جانتے ہیں. جب ان کو جانتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان پورے مسائل پر ہمارا میڈیا ہمارا ساتھ دے اور اس پوری تحریک کا حصہ بنے. 10 مارچ کو جو دھرنا دیں گے وہ کہاں پر دیں گے؟ یہ الیکشن کمیشن پہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر ہم نے بھی مشاورت کریں گے ہم. اور زیادہ تر امکان یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پہ دیں گے. اور اگر الیکشن کمیشن نہیں ہوگا تو شہر میں کسی ایک ایسی مین جگہ پہ کریں گے جس سے کسی کو پتہ تو چلے کہ دھرنا ہو رہا ہے. پھر ہم سے کوئی نہ کہے کہ اس سڑک سے ہٹ جاؤ اور اس سڑک سے ہٹ جاؤ. کوئی سڑک ایسی سڑک نہیں ہے کہ جس سے ہمیں ہٹنے کے لیے کوئی ریکویسٹ کرے. میڈیا کے حوالے سے آپ نے کہا کہ مختلف موضوعات پہ بات کر رہا ہے, اصل موضوع پہ بات نہیں کر رہا ہے. اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اصل موضوع پہ بات نہیں کر رہی. صحیح ہے. اس طریقے سے آپ جو ہیں وہ میئر کے لیے اس وقت پریشان ہیں, دوسری جماعتیں جو ہیں کسی اور سیاسی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں. تو اس وقت جو اصل موضوع ہے وہ تو یہی ہے کہ مہنگائی. ایک عام شہری جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے. جو 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا وہ 1 وقت کی روٹی کھا رہا ہے. تو سیاسی جماعتیں تو اس وقت اپنے اپنے ایجنڈوں پہ کام کر رہی ہیں, عوام کی تو کوئی فکر ہی نہیں. یہ میں نے جو ہے وہ لاکھوں ووٹ دیے ہیں ذاتی طور پر. عوام کے ووٹ ہیں نا بھائی, عوام نے ووٹ ڈالے ہیں. اور میئر کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوگی. کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوگی, کراچی کی معیشت بہتر ہوگی, کراچی کی صنعتیں ٹھیک ہوں گی, کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا, کراچی کے نوجوانوں کو تعلیم ملے گی. یہ ہم نے اپنی ذات کے لیے تو ووٹ نہیں مانگے تھے نا. اور جماعت اسلامی کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے. تو یہی تو بات ہے کہ جینوئن ایشو یہی ہے کہ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام ہو. اور مہنگائی پر بھی تو ہمارے علاوہ کیا کس نے, اور بتائیے. تو اس لیے جماعت اسلامی کے کیس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور پارٹیوں کے ایجنڈا ہو سکتا ہے. ہم اگر میئر کی بات کر رہے ہیں تو یہ شہر کے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, شہر کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ورنہ تو بلدیاتی الیکشن تو کسی کا کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا نا. پارٹیاں تو بلدیاتی الیکشن کو موضوع ہی نہیں بناتی. ہم کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ گراس روٹ جمہوریت بھی ہے اور گراس روٹ پہ لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں. آپ کا جب گھر کا گٹر بند ہو جاتا ہے نا تو آپ کو پرائیویٹ جب کنڈی میں کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو اس وقت اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ منتخب چیئرمین ہو تو آپ اس کو جا کے پکڑ سکتے ہیں. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے نا, عوام کا مسئلہ ہے. یہ سڑک کا مسئلہ عوام کا مسئلہ ہے. 45 لاکھ موٹر سائیکلیں اس شہر میں موجود ہیں. بچوں کی ہڈیاں جو ہیں نا ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر, ان کے مسلز اور ان کی ریڑھ کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. خواتین چنچیوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, بدترین صورتحال سے 2-4 ہیں. تو اس مسئلے پہ تو الحمدللہ عوامی ایشوز پہ تو بات ہی ہم نے کی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یہ جو مسئلہ ہے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کا نہیں بلکہ یہ منی پاکستان ہے. پورے پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا. اس لیے اس پروسیس کو مکمل ہونا چاہیے. اچھا سر, ایک مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت بھی کہہ سکتے ہیں, اس نے مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج کال دی جو کافی زیادہ کامیاب ہوئی. جماعت اسلامی نے اسے سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اور اس وقت بھی جو دھرنا آپ دے رہے ہیں وہ صرف اور صرف بلدیاتی الیکشن اور اس میں جو دھاندلی ہے اس کے خلاف دے رہے ہیں. نہیں, آپ یہ چاہتے ہیں, اگر آپ کی رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ دھرنا نہیں دینا چاہیے, ہمیں 11 یوسیوں پہ ضمنی انتخاب نہیں کروانا چاہیے, اور جس طرح مینڈیٹ پہ قبضہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے تو اس پہ ہمیں خاموشی اختیار کر کے ہر طالع آزما کو یہ اختیار دے دینا چاہیے کہ جس طرح چاہو مینڈیٹ پہ قبضہ کرو. اور اگر ہم اس پر بات کریں گے تو ہم سے ایک صحافی یہ سوال کرے گا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے, لیکن ہم کیوں نہیں کریں گے؟ سن میری بات, سوال آپ نے فرمایا, مجھے جواب دینے دیجیے. نہیں کر لیجیے گا, پہلے میں ان کا جواب دیتے. سوال کرتے تو جواب بھی سن لیں. تو اس لیے یہ تو ہم کسی کے کہنے پہ دھرنا کینسل نہیں کریں گے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے. دوسری پارٹی جو پارٹی بھی کوئی کام کرتی ہے جمہوری اعتبار سے, پرامن ہڑتال کی کال دینا ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے. پرامن ہڑتال کرنا کوئی غیر جمہوری رویہ نہیں ہے. ہم اس کو غلط نہیں کہتے. البتہ پارٹیوں میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پبلک ایشو کے اوپر کوئی چیز کرتی ہیں اس نوعیت کی تو وہ رابطہ کرتے ہیں. جب وہ رابطہ کرتے ہیں تو اس کی حمایت کی جاتی ہے, اس کی مخالفت کی جاتی ہے. تو ہمیں کوئی کسی کی پریشانی نہیں ہے. اگر انہوں نے ایک پرامن ہڑتال کی کال دی اور لوگوں نے رسپونڈ کیا, بہت اچھی بات ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس میں اگر رابطے ہو جاتے, بات چیت ہو جاتی, تو اس کے نتیجے میں ہم بھی اپنا ایک موقف اس میں دے دیتے, اس میں شامل ہو سکتے تھے یا اس میں حمایت کر سکتے تھے. لیکن کوئی حرج نہیں ہے. تو ہوتا ہے, پارٹیاں کبھی رابطہ کرتی ہیں کبھی نہیں کرتی, اس میں کیا حرج ہے؟ ہمیں اس سے کسی سے پریشانی نہیں ہے. جی سر. یہ ایٹ لیسٹ سندھ اسمبلی والا تو ہو گئی ہوگا. صحیح ہے نا, سمجھ گئے؟ اب یہ اٹھنے والا نہیں ہے, اب یہ حق لینے والا دھرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।